دوستو بارشیں شروع ہونے والی ہیں اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پاک نے بارش کے پانی میں شفا رکھی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بارش کے پانی پر 27 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر پی لے، اگر وہ شخص بے اولاد ہے تو اللہ پاک اسے اولاد نصیب کریں گے، اور اگر کسی انسان پر کالا جادو، نظر، تعویذ یا پھر کوئی بندش ہے تو وہ انسان بارش کے پانی پر ایک مرتبہ سورہ جن، سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر دم کر کے پیے۔ جیسے جیسے پانی ختم ہوتا جائے گا اللہ پاک اسے شفا عطا کریں گے۔ اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بے روزگار ہے تو وہ بارش کے پانی کو مٹی کے کسی برتن میں محفوظ کرے اور اس پر یا رزاق یا رحمان 207 مرتبہ پڑھ کر مغرب کی نماز کے بعد دعا مانگتا رہے۔ میرے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکثر زمین پہ بیٹھنا پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ زیادہ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا حضرت آپ زمین پہ بیٹھنا کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ زمین پہ بیٹھا شخص گرتا نہیں۔ اگر تم گرنا نہیں چاہتے تو پھر زمین پہ بیٹھنے کی اپنے اندر عادت ڈال لو۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کے آیا تھا، وہ سمجھتا تھا میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں، پھر دنیا میں حسین کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، دنیا میں حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے پیر امام حسین نے یزید کو، اتنا ذلیل کیا یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی بانیان محفل عش عش کر اٹھتے ہیں، کہتے ہیں کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے کہ پوری کائنات۔ دوستو حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں غلام خریدنے گیا تو اس نے میرے ساتھ ایک شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کر لے کر تو جا رہے ہیں لیکن میری ایک شرط ہے، میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا لیکن رات کو نہیں کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اسے اپنے گھر لے آیا، گھر لا کر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بولا کہ حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، اب جس نام سے بھی مجھے بلائیں گے میں آ جاؤں گا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ کھاؤ گے کیا؟ تو وہ غلام کہنے لگا کہ حضور غلاموں کی کچھ چاہت نہیں ہوتی، اب جس نام سے پکارو گے، جو مجھے کھانے کے لیے دو گے میں کھا لوں گا۔ تو پھر آپ نے پوچھا کہ کون سے کمرے میں رہو گے؟ تو غلام کہنے لگا کہ حضور آپ مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں رہ لوں گا، غلاموں کی کوئی چاہت نہیں ہوتی۔ تو امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ میں نے شکر کرو اس مدینے والے آقا کا جو ساری رات رو کے ہمارے لیے جنت کے راستے کھلوا گئے۔ اگر میرے کریم نبی اپنی آنکھوں سے آنسو نہ بہاتے، اگر مدینے والا ہمارے لیے نہ روتا تو مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی آج نہ میں انسان ہوتا اور آج نہ آپ انسان ہوتے۔ اگر میرے نبی ہمارے لیے اتھرو نہ بہاتے تو آج ہم سب بندر ہوتے، انسان نہ ہوتے۔ ہمیں انسانیت کا شرف ملا، ہمیں اشرف المخلوقات کا شرف ملا، تو یہ مدینے والے آقا کے رونے کا صدقہ، مدینے والے کی آنکھوں سے نکلے آنسوں کا صدقہ۔ اگر مدینے والا آنکھوں سے آنسو نہ بہاتا تو آج مسلمان ماؤں کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد شیطان کی پوجا کرتی۔ او نادانو، خدا را سر سے لے کر پاؤں تک محمدی بن جاؤ، تمہارا اٹھنا بھی 10 محرم کو نیاز پکائیں نا، نیاز تو اس طرح کی نیاز نہ پکائیں جس طرح کی روٹین میں ہم نیاز پکاتے ہیں کہ میں نے دے دیا 5000 روپیہ مسجد میں چاول پک جائیں گے اور چاول پکا کے تو بانٹ دو۔ اپنی دوستوں کی جب دعوت کرتے ہو تو اس طرح کرتے ہو، آپ تو ڈھونڈ کے لاتے ہو کہ ہوٹل کون سا اچھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ٹینٹ والے برتنوں میں آپ نے کھانا دے دیا ہو، دوست آئیں اور نیاز ہو امام حسین کے نام کی اور تیرے برتن بھی دھلے ہوئے نہ ہوں، یہ پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ میری والدہ صاحبہ کہا کرتی تھی کہ جس نے 10 محرم کو لنگر بانٹنا ہے نا، پکانا جس نے وہ تو الگ بات، جس نے بانٹنا ہے وہ بھی وضو کر کے آئے۔ وہ سادے لوگ تھے لیکن عقیدتوں سے بھرپور تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو شب قدر کی رات یعنی آج کی رات نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ انا انزلناہ انا انزلناہ پڑھے گا، اللہ پاک اسے ہر مصیبت سے نجات دیں گے اور 1000 فرشتے اس کی جنت کے لیے دعا کریں گے۔
जिस शख्स के सर में शदीद दर्द हो वो सूरह वाक़िया की आयत नंबर 19, ये बिल्कुल छोटी आयत है, ला युसद्दऊना अन्हा वला युनज़िफून, 3 बार पढ़कर अपने सर पर दम करे, इंशाअल्लाह दर्द जाता रहेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही ख़ास चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जो कि सदक़े से रिलेटेड है। हमारे घरों में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी तकलीफ़ों में हैं हमारे पास रोज़गार का मसला है। अगर हम थोड़ा बहुत कमाते हैं तो उसमें बेबरकती इतनी ज़्यादा है कि पता ही नहीं चलता कि पैसा गया कहाँ। जो सदका मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक उसी तरह कोशिश कीजिएगा कि आप भी करें। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम मसाइल, घरों में जो तमाम तकालीफ हैं, जो बुरे वक्त हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से टल जाएंगे, क्योंकि सदका 70 बलाओं को टाल देता है। अब आपने सदका करना कैसे है? आपने 3 चीजें खरीदनी है 30-30 रुपए की। आपने लाजमी ये खरीदना है, घर में पड़ी हुई चीज वो इस्तेमाल नहीं करनी। 30-30 रुपए की ये तीनों चीजें खरीद कर लाएं और एक बड़े शॉपर में इन्हें मिक्स कर दें। मिक्स करने के लिए आपने राइट हैंड यूज करना है और मिक्स करते वक्त आप दरूद इब्राहिमी की तिलावत करें। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत का एक दम आना ये अफसोस के लायक है कि मरने वाला ना कुछ कह सका और ना ही कुछ कर सका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में कोई आदमी बैठा हुआ अचानक मर गया तो किसी ने कहा कि क्या अच्छी मौत मरा है, ना कोई बीमारी देखी, ना जान निकलने की तकलीफ उठाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उसकी इस बात का पता चला तो आपने उस शख्स से फरमाया कि तेरे पास क्या सबूत है कि अचानक एकदम मौत से उसे कोई तकलीफ नहीं हुई। अगर अल्लाह ताला उसको इस हालत में मौत देता कि वो बीमारी की तकलीफ उठाता तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते। पता चला कि अचानक मौत कोई अच्छी मौत नहीं है, ये अच्छी मौत की अलामत नहीं है। लाल छड्डो यार, ए ट्रेंड बनाओ ताकि सवाब भी मिले, गल चंगी लगे, डू इट करना, शेयर करना। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।